بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ اس مبارک مہینے کا کوئی لمحہ ہم نے ضائع نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم اور رحم کی التجا ہر وقت کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ عظیم کی قدر اور اس میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اپنی بے بہا نعمتوں سے نوازا۔ ہماری ہدایت اور فلاح دارین کے لیے اپنے کلام پاک قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں کفر اور اسلام کے مابین تاریخ ساز مارکہ غزوہ بدر پیش آیا۔ اسی ماہ مبارک میں فتح مکہ کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مکہ معظمہ میں تشریف لائے۔ یہ ماہ مبارک بڑی ہی برکتوں والا ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے لافانی کلام قرآن مجید کو نازل کیا۔ ارشاد خداوندی ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ بروایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری ایام میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خصوصی طور پر جمع فرما کر اپنے خطاب خاص میں رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت سے آگاہ فرمایا۔ رمضان المبارک میں رحمت خداوندی جوش میں ہوتی ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ماہ میں نوافل کا ثواب غیر رمضان میں فرض ادا کرنے کے برابر ہے، جبکہ اس میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب غیر رمضان سے 70 فرض ادا کرنے کے مساوی ہے۔ اس ماہ کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے رہائی کا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کلمہ طیبہ اور استغفار کثرت سے پڑھا کرو، جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرو۔ چنانچہ رحمت دو عالم خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت بالا اور متعدد دوسری روایات میں منقول اسوہ حسنہ کی اتباع میں ہم سب کو اس عظیم بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں سے مستفید ہونے اور گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اپنے روزمرہ کے معمولات میں کچھ تغیر کر کے کلمہ طیبہ، استغفار اور جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے پناہ کی دعائیں کثرت سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا چاند نکلنے پر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے اس کے کرم اور رحم کی دعا کیجیے۔ روزانہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کیجیے۔ کثرت سے استغفار پڑھ کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اس رحمت بھرے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کیجیے۔ اللہ کریم کے حضور جہنم کی آگ سے پناہ مانگیے۔ آپ اپنے معمولات میں یہ چاروں اذکار کثرت سے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سے عفو و درگزر کے لیے ان الفاظ میں دعا مانگیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا خاص طور پر لیلۃ القدر میں پڑھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں فرض روزے، پنجگانہ نمازیں اور مسنون تراویح بغیر عذر شرعی ہرگز نہ چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے وافر حصہ حاصل کرنے کے لیے نماز عشاء تراویح کے بعد انتہائے سحر سے پہلے مسنون نماز تہجد پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ پنجگانہ نمازوں کے علاوہ مسنون نوافل، اشراق، چاشت اور اوابین بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ہر نماز کے بعد جہاں تک ہو سکے مسنون اذکار بھی پڑھیے۔ یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اس دفعہ نسبتاً اچھے موسم میں آ رہا ہے، یعنی کہ سردیوں میں آ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ جو روٹیشن ہوتی ہے دنوں کی اس کے حساب سے رمضان المبارک کا سردیوں میں ہی آئے گا اور روزے نسبتاً آسان ہوں گے۔
اگرچہ جن کو عادت ہو روزے رکھنے کی وہ ہمیشہ رکھتے ہیں، اور رکھنے بھی چاہیے بحیثیت مسلمان۔ روزے ہر صحت مند بندے پر، مسلمان بندے پر فرض ہیں اور ضرور رکھنے چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا میرے بہنوں اور بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ کوئی پتہ نہیں کہ ہم اگلے رمضان میں ہوں گے یا نہیں۔ عمر کی قید کوئی نہیں ہوتی، جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے ہم نے وہ وقت زندگی یہاں اس دنیا میں گزارنا ہے، اور اس کے بعد ہماری منزل آخرت ہی ہے، ہمیں اپنی آخرت سنوارنی چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں، بالکل بچپن کا میرے واقعہ ہے۔ میری مدر کی میرے بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کی ڈیتھ سے پہلے جو رمضان آیا وہ نماز روزے کی بہت پابند تھیں، تو مجھے بھی بچپن سے شروع سے ہی انہوں نے روزے رکھنے کی عادت ڈالی ہوئی تھی۔ تو میں جب ہم سحری کے لیے اٹھتے تھے تو وہ زیادہ تر دہی میں چینی اور پراٹھا اور لسی وغیرہ اس چیز سے ہم روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں بھی رمضان بہت شدید گرمیوں میں آیا کرتا تھا اور لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی تھی۔ تو مسجد سے آوازیں سحری اور افطاری کے ٹائم مولوی جو ہوتے ہیں ان کو الاؤ ہوتا تھا۔ آپ تو مولوی اس طرح آواز نہیں دیتے، یا اس طرح تراویح کی آواز پہ یعنی کہ لاؤڈ سپیکر پہ پابندی ہے، لیکن تب ایسا نہیں تھا۔ تو مولوی جو ہے وہ وعظ و نصیحت کا دور شروع ہو جاتا تھا، اور سحری ٹائم بھی وہ ایک دفعہ میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ روزے دارو اٹھ جاؤ، روزے کا ٹائم ہو گیا، پتہ نہیں اگلے سال آپ کو یہ روزے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ میں اس وقت بچی تھی، میں نے سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی سوچ اپنی ہوتی ہے، انہیں نہیں اتنا ادراک ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ زندگی اور موت میں یہ کوئی معین تو نہیں ہے کہ بوڑھے پہلے مریں گے جوان بعد میں، جتنا جس کا اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوتی ہے اتنی ہی ہوتی ہے۔ تو میں نے ایسے بڑا لائٹ لیا، اور میں نے سوچا یہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب۔ اور اس رمضان کے بعد جب نیکسٹ رمضان آیا تو تب تک میری والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، یعنی کہ تقریباً اس رمضان کے 8 یا 9 منتھس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اگلا جب رمضان آیا تب میری مدر نہیں تھی۔ آئی اسٹل ریممبر کہ مجھے وہ دکھ نہیں بھولتا، وہ لفظ نہیں بھولتے کہ پتہ نہیں اگلا رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو روزہ رکھنا فرض ہے، اور جن کو بچپن سے ہی روزہ رکھنے کی عادت ہو وہ اس فرض کو ترک نہیں کر سکتے۔ آپ نے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنی زبان کو، اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو پاک رکھنا ہے، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک کا کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم اور رحم کی التجا کے بغیر نہ گزاریے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ماہ مبارک اپنے اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ والدین وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے سپنے، اپنی جوانیاں، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی خوشیاں سب ہم پر خرچ کر دی۔ اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کا چہرہ دونوں جہانوں میں روشن رکھنا۔ جس دن ہر جان پریشان ہوگی اس دن ہمارے والدین کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دینا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔